السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر کیوں ہیں اور باقی 3 اماموں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب کہ ہم امام اعظم کے ہی مسلک کو کیوں فالو کرتے ہیں. اکثر کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو سب کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام اعظم ہیں، اسی لیے ان کے فالوورز زیادہ ہیں. اور وہ امام اعظم کیوں ہیں؟ کیونکہ امام شافعی جیسا ایک جید فقیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی مجتہدین ہیں، وہ امام اعظم کے عیال ہیں. اللہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اسی لیے آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر مسلک کو دیکھا جائے، آپ کے جو مسائل کو بیان کرنے کا انداز ہے، آپ کا جو اصول اور ضابطے ہیں، اس میں ایک احتیاط کا پہلو ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اصول ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد آ جائے. جیسے حدیثیں ہوتی ہیں نا، حدیثوں کے کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک خبر متواتر ہوتی ہے، ایک خبر مشہور ہوتی ہے، ایک خبر واحد ہوتی ہے. خبر واحد یہ حدیث کا تیسرا درجہ ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک طرف قرآن کا مفہوم ہو، دوسری طرف خبر واحد سے ہمیں کوئی مفہوم مل رہا ہو، تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ خبر واحد کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے تو خبر واحد میں تبدیلی کریں گے، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے حکم کو نہیں بدلا جائے گا. کیا بات ہے، واہ. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا دیگر ائمہ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے نزدیک یہ اصول مختلف ہے. اس میں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک خبر واحد سے قرآن مجید کے مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، یہ احتیاط ہے. اور وہاں پر ان کی بھی دلائل ہیں، ان کے بھی اپنے پاس ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ضابطہ بیان کر دیا، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو احتیاط یہاں پہ نظر آتی ہے. اس کی ایک میں مثال آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. اب اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تنہا پڑھ رہا ہو یا خود امام ہو، اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوگی ہی نہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو. صحیح. اب یہاں پر قرآن کا حکم ہے کہ خاموش رہنا ہے، حدیث کا حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب مقتدی امام کے پیچھے ہو تو اس نے خاموش رہنا ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو مقتدی کی سورہ فاتحہ کہاں گئی؟ تو پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت جو ہے یہ مقتدی کی قراءت ہے. تو قرآن مجید پر بھی عمل ہو رہا ہے، حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے. یہ احتیاط ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں، جس کی وجہ سے آپ کے مسلک کے پیروکار ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم حنفی ہیں تو ہم کسی اور امام کی طرف مستقل طور پر یا کلی طور پر منتقل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شرعی وجہ ہو تو بالکل منتقل بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی حنفی ہے مکمل طور پر شافعی ہو جائے، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں، کسی شرعی وجہ کے طور پر تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس لیے پیروی کرتے ہیں کیونکہ امام اعظم ہیں اور آپ کے اصول بھی بڑے معتبر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.